ہمارے یوٹیوب چینل جنرل میڈیا انٹرنیشنل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے توڑ پھوڑ، ہنگامہ آرائی اور جلاؤ گھیراؤ کے مقدمے میں سابق گورنر پنجاب پی ٹی آئی رہنما عمر سرفراز چیمہ کو 14 روز کے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کی ایڈمن جج انور گل نے کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت پولیس نے عمر سرفراز چیمہ سمیت 12 ملزمان کو لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا۔ عدالت نے عمر سرفراز چیمہ کو 14 روز کے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا، جبکہ 11 ملزمان کے شناخت پریڈ کے لیے 7 روز کا جوڈیشل ریمانڈ بھیجا۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز لاہور میں پی ٹی آئی رہنما سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو اینٹی کرپشن کی ٹیم نے صبح 4:30 بجے حراست میں لیا تھا۔ احتساب عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا القادہ ٹرسٹ کیس میں جسمانی ریمانڈ دینے کے حوالے سے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت کے تحریری فیصلے میں احتساب عدالت نے عمران خان سے ذاتی معالج کی ملاقات کی اجازت دے دی۔ تحریری فیصلے میں عمران خان کا طبی معائنہ کرنے والی ٹیم میں ڈاکٹر فیصل کو بھی شامل کرنے کا حکم دیا گیا۔ عدالت نے اپنے تحریری فیصلے میں دوران ریمانڈ عمران خان کو اپنی اہلیہ سے بات کرنے کی بھی اجازت دی ہے اور مزید یہ کہا کہ دوران ریمانڈ عمران خان کے وکلاء ملاقات کرنا چاہیں تو اجازت ہوگی۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز اسلام آباد کی پولیس لائنز میں لگنے والی احتساب عدالت نے عمران خان کا القادہ ٹرسٹ کیس میں 8 روز جسمانی ریمانڈ منظور کرتے ہوئے انہیں نیب کے حوالے کر دیا تھا۔ معروف گلوکار امانت علی کی کربلا میں بین الحرمین میں پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا۔ امانت علی پچھلے کچھ دنوں سے عراق میں موجود ہیں اور وہاں پر مقدس مقامات کی زیارتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر کربلا سے اپنی ایک ویڈیو شیئر کی ہے۔ انہوں نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کیپشن میں لکھا کہ براہ کرم میری اس دعا میں سب لوگ میرے ساتھ شامل ہوں۔ انہوں نے دعا کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے میں اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے۔ امانت علی کی اس پوسٹ پر سوشل میڈیا صارفین اور ان کے مداح بھی ان کے ساتھ دعا میں شامل ہو رہے ہیں۔ بنگلہ دیش اور میانمار کو سمندری طوفان موچا کا سامنا ہے۔ میڈیا کے مطابق دونوں ممالک کے نشیبی علاقوں سے لوگوں کا انخلاء جاری ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات کے مطابق طوفان اتوار کو بنگلہ دیش اور میانمار کے سرحدی ساحلی علاقے سے ٹکرائے گا۔ اس حوالے سے بھارتی محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ طوفان کے باعث 145 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل سکتی ہیں۔ میڈیا کے مطابق خلیج بنگال میں بننے والا رواں سال کا یہ پہلا طوفان ہے۔ کراچی میں آج موسم گرم رہے گا، پارہ 38 سے 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 3 روز کے دوران موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جمعے کو درجہ حرارت 36 سے 38 اور ہفتے کو 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کی توقع ہے، جبکہ مغرب اور جنوب مغرب سے ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ سندھ کے بیشتر مقامات پر ان دنوں موسم گرم اور خشک ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وسطی اور بالائی سندھ میں درجہ حرارت 44 یا اس سے زائد ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ اسرائیلی فورسز نے رات گئے غزہ میں بمباری کی۔ 2 دنوں کے دوران اسرائیلی تشدد سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 24 ہو گئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی حملوں میں زخمی فلسطینیوں کی تعداد 64 ہو گئی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی حملوں میں زیادہ تر خواتین اور بچے شہید ہوئے ہیں۔ پاکستانی سفارت خانہ ٹوکیو کی جانب سے اوساکا میں پاکستان ہیومن ریسورس سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستان ہیومن ریسورس سیمینار کا مقصد جاپان میں پاکستانی افرادی قوت کو فروغ دینے، ملازمت فراہم کرنے والے اداروں اور پاکستان میں جاپانی اداروں کے لیے ملازم بھرتی کرنے والے اداروں کے درمیان مؤثر ہم آہنگی پیدا کرنا ہے۔ تقریر کے اہم اختتام میں پاکستانی سفیر رضا بشیر تارڑ نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جاپان میں غیر ملکی ورکرز کی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے، لہٰذا پاکستانی اداروں اور جاپان میں ملازمت حاصل کرنے کے خواہش مند افراد کو چاہیے کہ وہ جاپانی زبان سیکھنے پر زیادہ سے زیادہ توجہ دیں۔ سفیر پاکستان نے پاکستانی اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان میں جاپانی زبان سکھانے کے لیے ضروری انتظامات کریں۔
مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری کا کہنا ہے کہ عمران خان نے پاکستان کو وہ دین دکھایا جو دشمن کبھی نہ دکھا سکا۔ نیوز کانفرنس میں مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری کا کہنا ہے کہ عمران خان نے پاکستان کے استحکام کے اداروں پر حملے کیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو پاکستان پر سازش کے تحت مسلط کیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر شہداء کی قربانیوں کا مذاق اڑایا گیا۔ عمران خان کے بلبائیوں نے قومی املاک کو نقصان پہنچایا۔ پیٹرول بم فائرنگ اور پتھراؤ سے پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ القادر ٹرسٹ کے نام پر اپنی چوری چھپانے کی کوشش کی گئی۔ منصوبہ بندی کے تحت جلاؤ گھیراؤ کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری کا یہ بھی کہنا ہے کہ پی ٹی آئی پر اگر پابندی نہ لگی تو مزید ملکی نقصان ہوگا۔ پی ٹی آئی سیاسی نہیں بلکہ بلبائیوں کی جماعت ہے۔ اس سال پاکستان میں شیڈولڈ ایشیا کپ کے معاملے پر پاکستان کرکٹ بورڈ نے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے ایشیائی کرکٹ حکام پر واضح کر دیا کہ ٹورنامنٹ کی میزبانی پاکستان سے کسی اور ملک منتقل نہیں ہوگی، جبکہ بھارت کے میچز کے لیے ہائبرڈ ماڈل کے علاوہ کوئی اور فارمولہ قبول نہیں ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ واضح پیغام دیا ہے کہ اگر بھارت پاکستان میں نہیں کھیلے گا تو پاکستان بھی بھارت میں ایونٹس نہ کھیلنے کا فیصلہ کر سکتا ہے، چاہے آئی سی سی ایونٹ ہو یا اے سی سی ایونٹ۔ ایشیا کپ میں اگر بھارت کو پاکستان آنے میں مسئلہ ہے تو اس کے لیے ہائبرڈ ماڈل اپنایا جا سکتا ہے، جس میں بھارت کے میچز کسی نیوٹرل وینیو پر جبکہ دیگر میچز پاکستان میں ہوں۔ بھارت نے اس معاملے پر بھی سیاست شروع کی ہے، تاہم وہ پاکستان کا موقف تبدیل نہیں کروا سکا۔ چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی نجم سیٹھی نے موقف اپنایا کہ ایشیا کپ کی پاکستان سے منتقلی کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگی۔